شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کی بہت ہی خوبصورت صفت ہے کہ وہ مہربان ہے، رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ کیسے؟ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ فوری ہماری پکڑ نہیں کرتا، بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ کیا پتہ ہم پلٹ جائیں، لوٹ جائیں اس کی طرف اور اس سے سچی توبہ کر لیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، توبہ نصوح، ایسی توبہ کہ جس کے بعد کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہم اپنی اصلاح کریں، اور ہماری اصلاح تب بھی ہوگی جب ہم اللہ کے دین کو اپنائیں گے، اسے پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے۔ اگر ہم اس دین سے دور رہے تو پھر کبھی ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہماری غفلت کی وجہ دین سے دوری ہے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہماری روح کہاں جاتی ہے، کیا مرنے کے بعد قبر میں ہم سے سوال ہوں گے، اور وہ سوال کیا ہوں گے؟ ان سب کے جوابات اس حدیث میں ہیں۔ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 107۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ ہم قبر پر پہنچ گئے، لیکن ابھی قبر کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو لحد کے تیار ہونے کے انتظار میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ابھی مکمل طور پر قبر تیار نہ ہوئی تھی کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا اور پھر یوں دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، بندہ مومن کا جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت آ کر اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب مومن ایمان والے کا آخری وقت آتا ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ یہ مومن کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ حد نگاہ تک یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مرنے والے کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے اسے وہ وہی روشن چہرے والے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث لفظ بہ لفظ سنانے کا مزہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ پتہ چلے۔ پھر موت کا فرشتہ مومن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف چل۔ آپ نے فرمایا، روح بندہ مومن کے جسم سے اس طرح بہہ کر نکلتی ہے کہ جیسے مشکیزے کو الٹا دیں تو اس میں قطرے بہہ کر نکلتے ہیں۔ اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے کہ جیسے پانی کے قطرے نکلتے ہیں۔ پھر ملائکہ اس کی روح کو پلک جھپکنے کے برابر بھی ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے، مطلب ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے۔ وہ جو مرنے والوں کو اتنے چمکدار چہرے فرشتوں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، روشن، اور اتنی تعداد ہوتی ہے ان کی، جیسے ہی ملک الموت مومن کی روح نکالتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر ملک الموت کے پاس وہ روح نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس سے لے لیتے ہیں۔ پھر اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں فرشتوں کی جس جماعت کے بھی قریب سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت کہتی ہے، یہ اتنی اچھی روح کس کی ہے؟ وہ جس بھی فرشتوں کے گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی روح کس کی ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ وہ بہت ہی اچھے اچھے ناموں سے اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب فرشتے روح کو لے کر آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اس آسمان کے فرشتے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ ہر آسمان کا فرشتہ، یہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ ہر آسمان کا فرشتہ جب اس روح کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتے ہیں اس کو دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے۔ یوں ہی ہر آسمان کے مقرب ملائکہ اس کو اگلے آسمان تک چھوڑنے کے لیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب 7واں آسمان تک یہ روح پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ اب علیین کیا ہے؟ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جو نیکوکار ہیں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جو مومن ہیں، ان کا نامہ اعمال کہاں جمع ہوگا؟
इल्लियीन में। अल्लाह ने कहा कि ये एक दफ्तर है जहाँ पर नामा माल जमा होते हैं। जब हम कुरान पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो हमें इन चीज़ों का कैसे पता चलेगा। फिर कहा जाता है मेरे बंदे को वापस ज़मीन पर ले जाओ, क्योंकि मैंने इसको ज़मीन से पैदा किया और इसी से वापस लुटाऊंगा। चुनाचा इसकी रूह को इसके जिस्म में लुटा दिया जाता है। फिर इसके पास फरिश्ते आते हैं और आकर कहते हैं तेरा रब कौन है? तो वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर वो कहते हैं कि तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो कहते हैं कि जो तुम में भेजे गए थे क्या तुम उनको जानते हो? तो वो कहता है कि जी, वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो चौथा सवाल करते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। वो फरिश्ते कहते हैं कि बताओ तुम्हें कैसे पता चला इन सब चीज़ों का, तुम कैसे जानते हो इन सब चीज़ों को? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैंने उसकी किताब पढ़ी और उसकी तस्दीक की। अब जो लोग किताब पढ़ते ही नहीं हैं, गौर व फिक्र नहीं करते, उसकी तस्दीक नहीं करते, उससे अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती, वो कैसे जवाब देंगे इन चीज़ों के? इसके जवाब देने के बाद आसमान से एक पुकार आती है कि इसने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिस्तर बिछा दो, जन्नती लिबास पहना दो, इसको इसकी जन्नत का ठिकाना दिखा दो। उसे जन्नत का दरवाज़ा खोल के जन्नत दिखा दी जाती है, दिखा दिया जाता है कि ये तुम्हारा ठिकाना है, तुमने इसमें जाना है। आप फरमाते हैं कि फिर इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, खुला कर दिया जाता है। आप फरमाते हैं कि इस बंदा मोमिन के साथ यही मामला किया जाता है, मतलब अच्छे मामलात किए जाते हैं। फिर खुशबूदार उम्दा लिबास में एक शख्स उसके पास आता है और कहता है तेरे लिए खुशखबरी है, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था, जिससे तू खुश हो जाए। बंदा कहता है शक्ल और सूरत से तो बहुत ही भला मालूम होता है, तू कौन है? तो वो कहता है मैं तेरा नेक अमल हूँ, मैं वो अमल हूँ जो दुनिया में तू किया करता था, मैं तेरा अच्छा और नेक अमल हूँ। और वो कहता है कि ए मेरे रब, अब भी क़यामत कायम कर ताकि मैं अपने अहलो अयाल से मिलूं और उनको जाके बताऊं कि मैं कामयाब हो गया हूँ, मेरी मंजिल जन्नत है, मैं कब्र के अजाब से बच के आऊँ, मैं अपने सवालात में पास हो के आऊँ। बिल्कुल वैसे जैसे दुनिया में हम कोई अच्छी पोजीशन लें, फर्स्ट आएँ, तो बच्चे क्या करते हैं, भागे भागे अपने वालिदैन के पास आते हैं और बताते हैं अपने अहलो अयाल को कि मैं कामयाब हो गया। और अगर हम किसी बड़े की बात लें तो वो भी सेम ऐसा ही करता है, लड़की हो या लड़का हो, वो भी यही काम करता है कि जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं पास हो गया हूँ, मेरा रिज़ल्ट आ गया है और मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, मैं फ़र्स्ट आया हूँ, तो वो फ़ौरन ही अपने अहलो अयाल से इस बात का जिक्र करता है और खुश होता है। हाँ, जब मरने वाला भी अपना एंड रिज़ल्ट देख लेगा तो वो कहेगा कि ए रब, एक लम्हा, एक सेकंड की भी देर ना कर, क़यामत अभी कायम कर दे ताकि मैं अपने अहलो अयाल से मिल सकूं। अब यहाँ पे एक दूसरा रुख आ गया है। जब काफिर शख्स का आखिरी वक्त आता है तो वो मलकुल मौत आकर इसके सिराने खड़े हो जाता है और स्याह सूरतों वाले बेशुमार फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो इसके पास हद्दे निगाह तक बैठ जाते हैं। मरने वाले की जहाँ तक नज़र जाती है उसे वो स्याह सूरतों वाले बदसूरत फरिश्ते नज़र आते हैं, खौफनाक। फिर मौत का फरिश्ता कहता है ए खबीस रूह, अल्लाह ताला की गज़ब और उसकी नाराज़गी की तरफ चल। ये सुनकर रूह छुपने की कोशिश में पूरे जिस्म में फैल जाती है। फिर मौत का फरिश्ता उसे खींच कर निकालता है तो इसकी नसें और इसके पट्टे टूट फूट जाते हैं और इसकी ऐसी हालत हो जाती है जैसे रुई में से कांटेदार छड़ी निकालें। जैसे रुई में हम कांटेदार छड़ी डालते हैं ना तो वो अंदर तक घुस जाती है। इसी तरह जब उसकी रूह को निकाला जाता है तो रूह की निकलने की तकलीफ़ वो अंदर तक महसूस करता है। मलाइका ये रूह निकाल कर फ़ौरन आसमानों की तरफ ले जाते हैं। फिर फरिश्तों के वो जिस ग्रोह से भी करीब से गुज़रते हैं वो पूछते हैं ये खबीस रूह किसकी है? तो वो बहुत ही बुरे नामों से पुकारते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इन अज़ाबात से बचाए, महफूज रखे। तो वो कहते हैं कि ये फ़लाँ की है। फिर जब ये आसमानों तक पहुँचते हैं तो आसमानों के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और हुक्म मिलता है कि इसका नामा एमाल सिज्जीन में लिख दो। मतलब उसके लिए आसमान के दरवाजे भी नहीं खोले जाते। और सिज्जीन क्या है?
جس میں گناہگاروں کے نامہ اعمال ہوں گے، اور وہ ایک دفتر ہے، اس میں اس کا نامہ اعمال جمع ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا میرے بندے کو زمین کی طرف لٹا دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی کی طرف سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آسمان سے پکار آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اس کو جہنمی لباس پہنا دو، اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دو۔ وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں میرا یہ ٹھکانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ اس کی قبر میں جہنم کی گرمی اور بدبودار ہوائیں آتی ہیں۔ ملائکہ اس ندا پر عمل کرتے ہیں، پھر بدبودار گندے لباس میں ایک انتہائی بدصورت انسان اس کے پاس آتا ہے، اور وہ شخص اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے تیرے لیے تو وہ خبر ہے جس سے تو پریشان ہو جائے۔ مومن کو تو خوشخبری دی جاتی ہے نا، لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے تو ایسی خبر ہے کہ تو پریشان ہو جائے، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ ویسے چہرے سے تو تیری کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ مومن تو کہتا ہے نا کہ ابھی قیامت قائم کر، ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہ کر، میں اپنے اہل و عیال سے ملوں، میں ان کو بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن گناہگار انسان کیا کہے گا؟ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وہ کیا کہیں گے کہ کبھی قیامت نہ قائم کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا اینڈ رزلٹ دیکھ لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جہنم میں ہمارا ٹھکانہ ہے، اور قبر میں بھی کیا بدبودار ہوائیں، استغفر اللہ، اور ان کا بستر بھی آگ کا۔ ہمیں اتنی طاقت، اتنی ہمت دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور ہم اپنی اصلاح تب کر سکتے ہیں جب یہ ہم دین پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، جب ہم نے یہ حدیث پڑھی نہیں، سنی نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیسے ہمارے سوالات کے جوابات ملیں گے؟ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں گے؟ آگے ہمارا ایک بہت بڑا امتحان ہے، ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے جس میں ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس چند دن کی ہے، اسے ختم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کھیل تماشا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت ایک دن یا اس سے کچھ کم حصہ بھی نہیں لگائی، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کب موت آ جائے۔ کیا ہم آنے والے لمحے میں زندہ ہیں؟ کیا ہم کل زندہ ہوں گے؟ پرسوں زندہ ہوں گے؟ کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ ابھی اپنے رب سے توبہ کریں، اس کے میسیج کو پڑھیں جو آپ کے گھروں میں پڑا ہے، اس پہ غور و فکر کریں، اس سے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری اصلاح کرنے میں ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا کرے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے۔